محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک، امیر ناصر الدین سبکتگین، قسط نمبر 2۔ محمد بن قاسم کے ہندوستان کی آمد کے بعد ایک لمبے عرصہ تک مسلمانوں نے ہندوستان کا رخ نہیں کیا۔ اگر اس کی بنیادی وجہ دیکھی جائے تو اس دور میں مان افریقہ اور یو ممالک کی فتوحات میں مصروف تھے۔ ایک مدت کے بعد امیر ناصر الدین سبکتگین نے بر صغیر ہند و پاک کے علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کی، اگرچہ سبکتگین کی فتوحات کا سیلاب دریائے سندھ سے آگے نہ بڑھا، مگر اس کے باوجود اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر مورخین کا کہنا ہے کہ نصر حاجی نام کا ایک سوداگر تھا، اس نے سبکتگین کو ترکستان سے بخارا لا کر الپتگین کے ہاتھوں فروخت کیا۔ الپتگین نے سبکتگین کے چہرے پر عقل و دانش کے آثار دیکھ کر اپنے مخصوص حلقے میں شامل کر لیا، اور کچھ ہی عرصہ میں سبکتگین ایک بہترین منتظم بن کر ابھرا اور کئی سارے علاقے فتح کر لیے۔ بخارا کی فتح کے بعد سبکتگین نے ہندوستان پر حملہ کا ارادہ کر لیا اور 367 کے آخر میں ہندوستان پہنچ کر کئی سارے علاقے اور قلعے فتح کر لیے، اور اکثر و بیشتر جگہوں پر مسجدیں بھی تعمیر کروائیں، اور مال غنیمت لے کر کامیاب اور بامراد اپنے ملک غزنی پہنچا۔ اسی دور میں جے پال نامی راجا تھا جس کی حکومت سرہند سے لغمان تک اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ راجا جے پال جانتا تھا وہ دن دور نہیں جب مسلمان اس کے علاقے میں پہنچیں گے۔ ان حملوں کو روکنے کے لیے بھٹنڈا میں مقیم تھا۔ سبکتگین اپنی فوج لے کر راجا جے پال پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ جب اس کی اطلاع راجا کو ملی تو یہ بھی اپنی فوج لے کر ملتان کی سرحد پر پہنچ گیا۔ اس جگہ میں سبکتگین کا بیٹا سلطان محمود غزنوی بھی تھا۔ کئی دنوں تک جنگ جاری رہی، مگر فاتح اور مفتوح کی تمیز کرنا دشوار تھی۔ ایک دن ایک گروہ نے سلطان محمود سے جا کر کہا کہ راجا جے پال کی فوج جہاں مقیم ہے وہاں قریب ہی ایک چشمہ ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی نجازت ڈال دی جائے تو آندھی کے تیز تھپیڑوں، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک دمک سے فوراً ایک طوفان بپا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس چشمے میں فوراً نجاست ڈالی جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ نجاست جو ہی چشمے میں پڑی، آسمان پر انتہائی گہرے بادل چھا گئے اور پورا ماحول سرد ہو گیا، جس کی وجہ سے کئی گھوڑے اور دیگر جانور مارے گئے۔ راجا جے پال نے جب دیکھا کہ اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نہیں تو اس نے صلح کرنے کی غرض سے سبکتگین کے پاس اپنا ایلچی بھیجا اور سبکتگین کو یہ پیغام دیا کہ اگر یہ جنگ بند کرو گے تو اپنے ملک میں سبکتگین کا حکم چلائے گا اور کوہ پیکر ہاتھیوں کی کچھ قطاریں اور چند بیش قیمت تحفے دے گا اور ہر سال خراج اور جزیہ کی قیمت ادا کرتا رہے گا۔ سبکتگین نے انسانی ہمدردی کے پیش نظر اس درخواست کو قبول کر لیا، مگر سلطان محمود اس بات سے راضی نہیں تھا۔ راجا جے پال نے ایک سمجھدار ایلچی سلطان محمود کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس ایلچی نے راجا کا پیغام دیا کہ ابھی آپ اہل ہند اور خاص طور پر راجپوتوں کی جہالت اور تعصب کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اس قوم کی جہالت اور بے فکری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا تو یہ آخر کار مجبور ہو کر ایک قدم اٹھاتے ہیں کہ اپنا تمام مال اور بیش قیمت اشیاء مایوس ہو کر آگ کی نظر کر دیتے ہیں اور اس فعل کو اپنی آخرت کی بہبودی تصور کرتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو اپنے قدیم رواج کے مطابق اپنی عورتوں کو نظر آتش کر دیتے ہیں، اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں رہا تو یہ دشمن سے زبردست معرکہ آرائی کرتے ہیں اور اس معرکہ میں خود کو فنا کر دیتے ہیں۔ اب ان کی مصیبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اپنے پرانے دستور کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ کو ان کی تباہی و بربادی ہی منظور ہے تو خیر، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ صلح کر کے ہم سب کو اپنا ممنوع بنا لیں۔ جب سلطان نے یہ باتیں سنی تو صلح کے لیے حامی بھر لی، اور سلطان نے یہ شرط رکھی کہ راجا جے پال 1,00,000 درہم اور 50 ہاتھی بطور نذرانہ پیش کرے۔ راجا چونکہ اس جنگ سے نجات چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے خاص وزیر
جس کا نام دولت تھا، اسے گروی سلطان کے پاس رکھ دیا اور مسلمان فوجی دستے کو اپنے علاقے میں لے گیا تاکہ شرط پوری کی جائے، مگر اپنے ملک پہنچتے ہی اس نے دھوکہ دے دیا۔ سبکتگین کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ اپنے مسلمان سپاہی چاہتا ہے تو اس کے وزیر کو رہا کر دے۔ اس پیغام کے بعد سبکتگین اور سلطان محمود آگ بگولا ہو گئے۔ سبکتگین اس کی بدعہدی کی سزا دینے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ ادھر راجہ جے پال نے دہلی، کالنجر، کنوج اور اجمیر کے راجاؤں کے ساتھ مل کر ایک بڑی فوج تیار کی۔ مورخین لکھتے ہیں اس وقت راجہ جے پال کے پاس 1,00,000 کا لشکر تھا۔ سبکتگین ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جے پال کی فوج پر ایک نظر کی تو فوجیوں کا ایک سمندر نظر آ رہا تھا۔ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مسلمان فوج کی کہیں ہمت پست نہ ہو جائے، اس نے سبکتگین نے جہاد کے ثواب اور فوائد سے آگاہ کیا اور 500 فوجیوں کے دستے بنائے اور دستوں کو حکم دیا کہ باری باری دشمن پر حملہ کرے۔ سبکتگین کے حکم کے مطابق فوجیوں نے باری باری حملہ کر کے راجہ جے پال کی فوج کو میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس جنگ سے راجہ جے پال بھی فرار ہو گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا اور لغمان و پشاور کے ملک اور دریائے نیلاب تک کے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ سبکتگین کا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ جامع الحکایت میں لکھا ہے کہ نیشاپور میں جب امیر ناصر الدین البتگین کی ملازمت میں تھا تو اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور وہ تمام دن اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں گھوما کرتا تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی ماں اپنے بچے کے جنگل میں چر رہی ہے۔ سبکتگین نے اسے دیکھتے ہی اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا اور اس کے پیر باندھ کر اسے بچے کو اپنی زین سے باندھ دیا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر گیا ہوگا، اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ہرنی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس کی صورت سے رنج کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ عالم دیکھ کر سبکتگین کو اس بے زبان جانور پر بہت رحم آیا اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچے کو رہائی سے بہت خوش ہوئی اور بچے کو ہمراہ لے کر جنگل کی طرف چل پڑی اور تھوڑی تھوڑی دور چل کر سبکتگین کی طرف دیکھ لیتی تھی جیسے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہو۔ جس دن کا یہ واقعہ ہے، اسی رات کو سبکتگین نے خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، اے ناصر الدین، تو نے ایک بے زبان جانور پر جو رحم کیا وہ خداوند تعالیٰ کے دربار میں بہت مقبول ہوا، لہٰذا اس کے صلے میں تجھے چاہیے کہ یہی طریق اختیار کرے اور کبھی رحم کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ یہ طریق دین و دنیا کا سرمایہ ہے۔ اس نیک دل بادشاہ نے ساری عمر عدل اور انصاف کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور ایک مثالی حکومت قائم کر کے دکھلائی۔ سبکتگین کا انتقال۔ ترجمہ یمینی یعنی مشہور تاریخ یمینی میں لکھا ہے کہ سبکتگین نے اپنی وفات سے چند روز قبل ایک دن شیخ ابو الفتح سے دوران گفتگو میں کہا، ہم انسان نازل شدہ مصائب کو دور کرنے کی تدابیر اور لاحق شدہ امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ ایسی بات ہے جیسے کہ قصاب سے بھیڑ کو اس کے بال کرنے کے لیے پہلی مرتبہ زمین پر پٹکتا اور اس کے پاؤں مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ بھیڑ اپنے اوپر ایک نئی اور عجیب مصیبت دیکھ کر زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن قصاب اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے اور خوشی سے اچھلنے کودنے لگتی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر جب قصاب اسے پکڑتا ہے تو ایک شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ خوف اور امید دونوں کا اسے خیال رہتا ہے، یعنی وہ یہ خیال بھی کرتی ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے گا، ساتھ یہ امید بھی ہوتی ہے کہ گزشتہ موقع کی طرح اس بار بھی اسے رہا کر دیا جائے گا، اور جب قصاب اس کے بال قطر کر اسے آزاد کر دیتا ہے تو پھر خوشی ہو جاتی ہے اور خوف کا احساس دل سے بالکل نکل جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب قصاب اسے ذبح کرنے کے لیے خیال سے زمین پر گراتا ہے تو اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ وہی خیال کرتی ہے کہ پہلے کی طرح اس بار بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اس کی آزادی سلب کی گئی اور کچھ ہی لمحوں کے بعد پھر اسے آزاد کر دیا جائے گا، اور بے خبری اور بے خوفی کے عالم میں رہتی ہے اور اسی عالم میں اسی کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے اور دنیا سے گزر جاتی ہے۔ ہم انسان بھی چونکہ ہمیشہ طرح طرح کی مصیبت
اور نت نئے امراض میں آئے دن مبتلا ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر مصیبت اور ہر مرض میں اس سے رہائی کا خیال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری مصیبت موت کا پیغام لے کر آتی ہے، اور اسی غفلت کے عالم میں ہمارے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر ہمیں اس دنیا سے لے جاتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبکتگین نے باتیں اپنی موت سے 4 روز قبل کہی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔